السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کریں گے سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ خان صاحب کی گفتگو سے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ آپ بتائیے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اتنے مصروف شیڈیول کے باوجود آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ نہیں، میں تو خود یہاں آنا چاہ رہا تھا، بلکہ آپ سب کو اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پسندیدہ لیڈر، ان کے محبوب لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ہے ضمانت وہ کنفرم ہو گئی۔ ارے واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، حفاظتی ضمانت بڑی ضروری تھی اور وہ ان کی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اسے ختم ہونا ہی چاہیے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جھوٹ اور لاروا اگر جلدی ختم نہ کیا جائے تو وہ پھر پھیل جاتا ہے۔ ارے واہ، رانا صاحب اس خوشی کے موقع پر کم از کم مٹھائی تو آپ کو کھلانی چاہیے تھی۔ بالکل کھلائیں، میں ضرور کھاؤں گا، چونکہ میرا بھی وہ لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف۔ رانا صاحب، آپ نون لیگ کے ہیں، آپ کو لے کر آنی چاہیے تھی۔ بھائی آپ بھی ماشاءاللہ نون لیگ کے ہیں، آپ کو اپنا اپنا لڈو لے کے آنا چاہیے۔ مگر رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اب قوم یہ امید کر رہی ہے کہ اسے بھی ریلیف ملے گا۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ دیکھیے، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس قوم کو اشد ضرورت ہے، ہاں جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو شدید ضرورت ہے۔ جس طرح بیٹری ختم ہو جائے تو پھر موبائل کے لیے چارجر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بالکل یوں ہی سمجھیں کہ پاکستان کا چارجر میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ملک کو دوبارہ چارج کریں گے اور اسے 2017 والی صورتحال میں دوبارہ لائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس چند سال کے عرصے میں ملک کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ جہاں پہ میاں نواز شریف نے اس کو پہنچایا تھا، آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا، مواصلات کا نظام جو ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلا، میٹرو ٹرین بنی، میٹرو بسیں بنی، اب یہ اورنج ٹرین بنی، ہر شہر میں ہم لے گئے میٹرو بسوں کو۔ تو خدا کے واسطے کچھ ہوش کے ناخن لیں، ملک کو دوبارہ اسی صورتحال میں آنے دیں اور میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ لے کے آئیں گے اسے۔ تو رانا صاحب، میاں صاحب کے پاس آخر ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ سارے معاملات کو 2017 پہ واپس لے جائیں گے؟ آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھی جو آپ کو حسب حال میں انہوں نے اینکر بٹھایا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے نا، آپ کے پاس ایک تجربہ ہے صحافت کا، آپ اس کے بلبوتے پہ بولتے ہیں، آپ ماشاءاللہ شکل و صورت کے پیارے ہیں، آپ اس لیے یہاں پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی ایک ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس ایک سوچ ہے، ان کے پاس ملک چلانے کے بارے میں علم ہے اور انشاءاللہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو 16 ماہ بھی تو ان کے بھائی کی ہی حکومت رہی نا، میاں شہباز شریف صاحب تھے، آپ تھے اس حکومت کا حصہ، 16 ماہ میں ایسا کچھ کیوں نہ ہوا جو اب ہو جائے گا؟ ہاں جی، دیکھیں فرید صاحب، وہ چھوٹے بھائی ہیں اور وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس سے ہی ملک کو لے کے چلتے ہیں، مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ 16 مہینے جہاں ان کا اقتدار رہا، میاں صاحب یہاں پہ نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 16 مہینے شہباز شریف صاحب کو نہ دیے جاتے تو خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے یہ ڈوب چکا تھا، اس کی معیشت ڈوب چکی تھی۔ آپ یہی خدا کا شکر ادا کریں کہ شہباز شریف صاحب نے ایسی صورتحال سے ہمیں دوچار نہیں ہونے دیا۔ اب انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کل خود تشریف لا رہے ہیں اور اس ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ بس آپ کو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ جوک در جوک مینار پاکستان ضرور پہنچیے گا۔ ہم نے وہاں پہ سننا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا پلان ہے، تھوڑا سا میں پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ جی، انشاءاللہ تعالی وہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح معیشت کو دوبارہ بحال کریں گے اور انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ جس طرح آپ امتحانوں کے نزدیک گیس لیتے ہیں نا، میں نے بھی آپ کو گیس دے دیا
अब टोटल पर्चा तो आपको मीनारे पाकिस्तान आके ही पता चलेगा क्या है। राना साहब, मगर आपने तो कहा है कि इस जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक नई तारीख लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इंशाल्लाह नई तारीख लिखेंगे। देखें, कल यानी 21 अक्टूबर को ये जलसा मुनाकद हो रहा है जी जी। और ये जलसा रात 12 बजे के बाद तक तो चलेगा। हाँ जी। तो 12 बजे के बाद उसी जलसे के अंदर हम 22 अक्टूबर यानी नई तारीख लिखेंगे। तो कैलेंडर बदल रहा है राना साहब, तारीख तो बदलती रहेगी, इसी तरह से बदलती है तारीख। फरीद साहब, इस वक्त कैलेंडर बदलने की ही जरूरत है। हमने कैलेंडर ही गलत टांग लिए हुए हैं। हमें कैलेंडर बदलना चाहिए सबसे पहले। ले आप उत्तर गड्डी चो 10-12 कैलेंडर इन्होंने दियो नए कैलेंडर हमने छपवाए हैं नून लीग के, इंशाल्लाह वो आपको दे देंगे। राणा साहब गड्डी च मिठाई पई होनी हुई देखो। देखे, गाड़ी में मिठाई पड़ी पड़ी बासी हो जाती। वो मंगा लो, कोई गल नहीं, गोगा खा लेगा। फरीद साहब, ये है मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ, यानी लोग बासी मिठाई खाने के लिए भी तैयार हैं। नहीं राणा साहब, गोगा तो पीटीआई दौर च भी बासी खा जांदा सी। और फिर मेरा ख्याल है मठियाई नू दफा करो, इनू चेक कराओ।